بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو پھر اس کا استقبال ہے مخیر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہم ہماری تقریر کے لیے پریکٹس کیسے کریں، تقریر کی مشق کیسے کریں۔ بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کر کے پوچھا کہ ہم تقریر کی تیاری تو کرتے ہیں پر مشق کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیسے ہم اپنی تقریر کے لیے مشق کریں۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں 3 طریقے آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے دوستوں میں نے کوشچن آنسر میں تقریر کیسے کریں کہ کوشچن آنسر میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس پر دوبارہ پراپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ آپ نے تقریر کی اسپیچ کی پریکٹس اور مشق کیسے بات کرتے ہیں یہاں سے کہ سب سے پہلے کہ مشق ہم کیوں کریں، مشق کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو مشق ہر چیز کے لیے ضروری ہے، پریکٹس ہر چیز کے لیے ضروری ہے، اسپیچ کے لیے بھی مشق بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی چیز پر ایک مرتبہ پریکٹس کر لیتے ہو، مشق کر لیتے ہو، تو وہ چیزیں دوبارہ جب اس کو آپ کرتے ہو تو کافی حد تک وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پریکٹس کرنی چاہیے، ہم کو مشق کرنی چاہیے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ مشق کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جو ہم تقریر کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، تقریر کے لیے مشق کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ یہی ہے، آج کل ہر گھر کے اندر جو ہے آئینے موجود ہیں۔ آپ سیدھا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ نے جتنے بھی مواد، جتنے بھی اشعار، جتنے بھی واقعات، جتنی چیزیں یعنی پورے مکمل مواد کو آپ ترتیب دے لیں اور یکے بعد دیگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولنا شروع کر دیے، بالکل اس طرح سے جس طرح آپ اسٹیج پر جانے کے بعد یا ممبر پر جانے کے بعد آپ تقریر کرنے والے ہیں، اس انداز میں اسی طریقے سے آپ بولنا شروع کر دیجئے۔ اس درمیان آپ اس چیز پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو چہرے کے ریئیکشنز کیا ہیں، ہاتھ کے اشارے کہاں جاتے ہیں، آنکھوں کے اشارے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے چہرے پر اس چیز کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نوٹ کر کے کہ یہاں پر یہ ہم تلفظ بولتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کا اشارہ کیسے ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کی یعنی باڈی اسٹائل کی آپ بخوبی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا اور سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے باڈی لینگویج کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، زبان کو بھی صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے چہرے کا ریئیکشن دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں کے اسٹائل اور باڈی لینگویج کو درست کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تو اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا طریقہ کی۔ تو ہمارے پاس بھی اس کے لیے چیزیں موجود ہیں، الحمدللہ آج ہر گھر کے اندر موبائل اسمارٹ فون موجود ہے جس کے اندر اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اسی طرح سے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کریں، کیمرہ کھول لیں، ویڈیو کیمرہ، اور اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آپ اسپیچ دینا شروع کریں، تقریر کرنا شروع کریں۔ اس کے اندر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کا دائیں ہاتھ کدھر جا رہا ہے، بائیں ہاتھ کدھر جا رہا ہے، آنکھ کہاں جا رہی ہے، زبان کس طرح سے، الفاظ کس طرح سے آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پر کیسے ریئیکشنز آتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے بعد میں جب آپ دوبارہ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے تو اس کی اچھی طرح سے آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ موبائل فون کا یا کسی کیمرے کا استعمال کر کے اپنی ویڈیو کو ریکارڈنگ کر کے، مکمل اسپیچ کو ریکارڈنگ کر کے بعد میں اس کو سن کر کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی کافی آسان ہو جائیں گی آپ کو بعد میں تقریریں کرنا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں تیسرا طریقہ۔ ناظرین، تیسرے طریقے کے لیے آپ کے گھر میں گرچہ کوئی بھی موبائل ہو، چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، گرچہ اس میں آپ کو کیمرہ نہ ہو، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہر موبائل کے اندر جو ہے آڈیو ریکارڈنگ کرنے کا فنکشن دیا ہوتا ہے۔ تو اس آپشن کے ذریعے آپ جو ہے اپنی وائس کو، اپنی آواز کو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یا کسی ٹیپ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے مکمل اپنی اسپیچ کو، اپنی تقریر کو ریکارڈنگ کر لیں۔ ریکارڈنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ بعد میں اس کو سن سکتے ہیں، اس کے تلفظ کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ نے کہاں پر کیا کچھ بولا ہے، کس کے بعد کیا بولا ہے، یہاں پر کون سا لفظ آپ کو استعمال کرنا چاہیے، یہاں پر آپ کی آواز کم ہو رہی ہے، یہاں پر زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں آپ نوٹس کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے کہ اپنی اسپیچ کو مکمل آڈیو کے ذریعے ریکارڈنگ کر کے اپنی وائس کو اس کی اصلاح کر لیں بعد میں، اس سے بھی کافی آسانی ہو جائے گی آپ کو بعد میں تقریر کرنے کے لیے۔ ناظرین، تو یہ 3 بہترین طریقے ہیں اپنی اسپیچ کو ریکارڈنگ کر کے اس کی اصلاح کرنے کا اور اپنی تقریر پر مشق کرنے کا۔ تو آج کے بس اتنا ہی، امید ہے کہ یہ طریقے، یہ ٹپس آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ملتے ہیں، آپ کو پہنچتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔